ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس چشمے کی تلاش ہر دور میں بادشاہوں، حکمرانوں اور سیاحوں نے کی۔ یہ چشمہ اس وقت کس جگہ موجود ہے اور مختلف مذہب کی روایتیں، سیاہ اور اسلامی روایتوں میں اس چشمے کی کیا تفصیل بیان ہوئی ہیں؟ حضرت ذوالقرنین کے 6000 فوجی لشکر میں سے ایک وزیر ہی اس چشمے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ جو آج تک حیات ہیں وہ مشہور ہستی کون ہیں جو زندہ ہوتے بھی ہماری نظروں سے دور ہیں؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاح اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے کسی کونے میں ایک ایسا چشمہ موجود ہے جسے پینے اور اس سے غسل کرنے کے بعد جسم کے تمام بیماریوں کو دور کرنے اور زندگی کو ہمیشہ کے لیے امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ آب حیات کا چشمہ نہ صرف اسلامی روایتوں میں زیر بحث رہا بلکہ دنیا کے مختلف تہذیبوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر کیا گیا۔ آب حیات، آب بقا سے مراد وہ پانی ہے جسے پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ آب حیات کا تصور کوئی بھی آبشار، جھیل یا وہ جھرنا جسے عام نظروں سے چھپا دیا گیا ہے۔ اولاد آدم میں شروع سے ہی کچھ ایسے حکمران رہے ہیں جن کے پاس دولت خزانے کے انبار رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں زندگی کے مختلف خاتمے اور بوڑھا ہونے کا ڈر تھا۔ بڑھاپے سے جوانی میں واپس آنے میں اور ہر وقت جوان رہنے کی کھوج ان کی اولین ترجیح رہی۔ تاریخ کے حساب سے آب حیات کا ذکر تاریخ کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تاریخ میں سامنے آیا۔ ان کی کتاب ہسٹوریا میں اس افریقی قبیلے کا ذکر آیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق ایک ایسا میکروبین قبیلے کے نام سے مشہور ہوا، نہایت ہی تناور، قد کاٹ اور خوبصورت لوگ تھے۔ یہ لوگ کم سے کم 120 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی جوان دکھتے تھے۔ یہ قبیلہ سارا ریگستان اور افریقی ریگستانوں میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں کو لمبی عمر کا راز ان کے علاقے میں بہنے والا ایک خاص قسم کا چشمہ تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یونانی بادشاہ جب اس علاقے کا دورہ کرنے آیا تو قبیلے کے لوگ اسے اس چشمے پر لے گئے۔ بادشاہ اس چشمے میں غسل کیا تو اس کا جسم بھی قبیلے والوں کی طرح چمکدار دکھائی دینے لگا۔ طاقت کے لحاظ سے یہ پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ نہ ہی لکڑی اور نہ کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین قبیلے کی لمبی عمر کا راز شاید اس چشمے کا کمال تھا۔ اسلامی تاریخ میں اب بھی آب حیات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، جیسا آب حیات میں ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے اور امام زید العابدین کے ایک طویل قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے اور بادشاہ تھے۔ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی دوستی تھی جن کا نام رفائیل تھا، جس سے حضرت ذوالقرنین کے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے اتنے دوست فرشتے سے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کفایات کو بتائیے۔ رفائیل نے روتے ہوئے کہا، آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں اور وہ کبھی بیٹھتے نہیں، اور جو حالت سجدہ میں رہتے ہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں، دے پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کا جواب سن کر حضرت ذوالقرنین بھی رونے لگے اور کہنے لگے، اے رفائیل، میں بڑی خواہش کے مجھ سے لمبی عمر ملے میں اپنے رب کی اطاعت میں لگا دوں۔ رفائیل کہنے لگے، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات، آب بقا ہے۔ اس چشمے سے پانی پینے والے کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، آپ مجھے اس چشمے کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ جس پر رفائیل نے جواب دیا، میں اس چشمے کی جگہ تو نہیں جانتا، مگر وہ چشمہ ایسی تاریخ و اندھیری وادی میں ہے جس پر کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا۔ دربار میں کھڑے لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی ایسے چشمے کے بارے میں نہ ہی جانتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے متعلق کچھ سنا ہے۔ مگر مجھے مجمع میں کھڑا ہو کر ایک عالم بولا، میں نے آدم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں لکھا تھا کہ سام بن نوح کے اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کے پانی تک پہنچ جائے گا اور اس چشمے کا پانی پیے گا۔ لکھی گئی وصیتوں کے مطابق یہ چشمہ اس مقام پر ہوگا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنا لشکر تیار کیا اور چشمے کی تلاش کو نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر خاص کو بھی ساتھ لیا جن کا حضرت خضر علیہ السلام تھا۔
آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ لشکر ذوالقرنین کی سربراہی میں مسلسل 12 برسوں تک سفر میں رہا۔ اس لشکر کا سفر مغرب کی جانب تھا۔ 12 برس کے اس طویل سفر کے بعد جب یہ لشکر اس وادی کے نزدیک پہنچا، اچانک ایک زوردار طوفان نے حضرت ذوالقرنین کے 6000 گھوڑ سواروں کے لشکر کو گھیر لیا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے، جس سے 6000 کا لشکر بے پیر ہو کر رہ گیا۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر داہنی جانب چلا گیا، مگر ان میں سے اکیلے حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب بچھڑ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک رات میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، غسل کیا اور وضو بنایا۔ اس چشمے میں دودھ سے زیادہ کی سفیدی اور شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ دوسری جانب حضرت ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے باہر نکل گئے، مگر چشمہ نہیں ملا، کیونکہ وہ پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا۔ جب اس پانی کو پینے کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو حیات جادوانی حاصل ہوئی تو آپ اس وجہ سے زندہ رہیں گے۔ دا الیگزینڈر رومانس نامی دنیا کے سب سے بڑی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم متعلق لکھی گئی ہے۔ اس کی طریقوں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ آب حیات کی تلاش میں سفر پہ نکلا تھا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اس تاریک وادی تک جا پہنچا تھا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں سورہ کاف میں بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس میں آب حیات کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میرے پاس۔ جس پر اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ملنے کی خواہش کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیے جاؤ اور 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا کر جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی، وہی جگہ اس بندے سے ملنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر نمک لگی مچھلی کو زنبیل میں رکھ کے سفر پر نکل پڑے۔ چٹانی علاقوں سے گزرتے ہوئے اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا۔ زنبیل میں پڑی مچھلی زندہ ہو کر ایک جھرنے کے ذریعے تیرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ جس مقام پہ یہ مچھلی گم ہوئی، اسی راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ مچھلی جو زنبیل میں مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس زمین میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی۔ جان مینڈوویل جو کہ ایک لاطینی سیاح تھا، اس نے اپنی ایک کتاب ڈاٹروویلس آف سر جون میڈول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ اور اس سلسلے میں وہ چشمہ موجود ہے۔ اس نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہ اپنے سفر کے دوران جب وہ کولام کے پہاڑی سلسلوں میں پہنچے تو وہاں اس نے ایک ایسا کنواں دیکھا جس میں مختلف مصالحوں کی خوشبو آتی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ خوشبو ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھی اور اس کا پانی پینے رہنے سے انسان بہت دیر تک جوان رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں تب سے پھر مشہور ہوئیں جب 1165 عیسوی میں پرسٹن جان نے بعض دینی بادشاہ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا، جس میں اس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا۔ ان کے نزدیک ایتھوپیا کے نزدیک ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا، جس کا پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی حیات کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تحت سے نکل کر اس شخص کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے پاور زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص
وہی اس چشمہ کے اندر داخل ہوگا اس کی ہر تکلیف ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ اس نظرے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندر یعنی زیر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین آب حیات کو کھوجنے کی دعوے بھی کیے کہ ممکن ہو کہ آب حیات زیر زمین کے اندر موجود ہو۔